अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोगीज़ सलीम। आज हम बात करेंगे अपोजिशन की APC के बारे में, जो एक एजेंडा तय करने में कामयाब हो गई हैं तमाम अपोजिशन जमातें, और एक रात को बड़ी अहम मीटिंग हुई। उसके बाद ये सारा जो है एजेंडा सामने आया, और उसके बाद अब APC होने जा रही है हुकूमत के ख़िलाफ़। लेकिन इस APC में क्या एजेंडा तय हुआ है और अपोजिशन क्या चाहती है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बिलावल भुट्टो का एक बयान है, वो इदारों की जानिब उनका रुख था तोपों का, और उन्होंने इदारों को ललकारा है। उन्होंने क्या ललकारा है, क्यों ये बात कही है, उसके अलावा कुछ बात करेंगे ताकतवर इदारे से पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात का, और फिर जॉइंट सेशन में जो अपोजिशन को सुबकी का सामना करना पड़ा। उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने जो उनके अरकान गैर हाजिर थे या जानकर नहीं आए, वो उनके ख़िलाफ़ बड़ा एक्शन होने वाला है, और वो एक्शन क्या होने वाला है उस पर बात कर लेंगे। और एक आखिर में बड़ा अहम तरीन केस है पाकिस्तान का इस वक्त, वो है मोटरवे केस, यानी कि मोटरवे पर जो खातून के साथ ज़्यादती हुई थी, उस हवाले से कि मुल्ज़िम आबिद जो है वो पुलिस की पकड़ में नहीं आ पा रहा, और मुल्ज़िम के पास ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि वो जहाँ भी जाता है उसे पता चल जाता है कि पुलिस छापा मारने वाली है, और वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर मुल्ज़िम की जो तस्वीर थी वो किसने जारी की, और कैसे मीडिया तक वो तस्वीर पहुंच गई, और ये पता चल गया मीडिया को कि बंदा पकड़ा गया है या बंदे का सुराग मिल गया है। ये इंकशाफ हुआ है, और इसकी रिपोर्ट वज़ीर आला को पहुंचा दी गई है। ये किसने किया था, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं अपोजिशन की APC के एजेंडे के बारे में, कि उनका असल में एजेंडा है क्या, वो करना क्या चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले तो मैं ये कह दूं कि जो इस वक्त सिनेरियो बन चुका है, जिसमें जॉइंट सेशन में मुकम्मल तौर पर अपोजिशन को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद आप देखें कि एक दिसंबर में मौलाना फजल रहमान अपना एक जुलूस लेकर आए थे, एक तहरीक लेकर आए थे। उसके बाद उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। फिर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, वहाँ पर उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह से और अहम तरीन मौक़े थे, यानी कि आप देखें कि आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से बड़ा जो है शोर शराबा था, लेकिन वहाँ पर भी अपोजिशन लेट गई थी। तो ये सारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि जो इस वक्त पल रहा जो भारी है वो इमरान खान का है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का है। और दूर दूर तक अपोजिशन नज़र नहीं आ रही कि वो किसी तौर पर भी हुकूमत को नुकसान पहुंचा सके। ये सिर्फ एक ऐसे समझ लें कि एक्टिविटी होगी अपोजिशन की अपनी सियासी सरगर्मियों को तेज़ करने के लिए। उसके अलावा हुकूमत पर कोई ऐसा असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन जो एजेंडा है वो बड़ा ख़तरनाक है, और अगर वो इम्प्लीमेंट होता है तो ये पाकिस्तान की सलामती के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। और वो एजेंडा ये है कि रात को एक मुलाकात होती है बिलावल भुट्टो के घर में। शाहिद खाका नवासी और अयाज सादिक जाते हैं, वहाँ पर जाकर ये दोनों जमातें आपस में एजेंडा तय करने की कोशिश करती हैं। फिर एजेंडा तय हो जाता है, लेकिन वो तहरीरी मुआहदा नहीं होता। उस तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुए कि जिस पे बहुत सारी बहस जारी थी, और मौलाना फजल रहमान भी ये चाहते थे कि ये दोनों जमातें एक तहरीरी मुआहदा करें, उसके ऊपर दस्तखत करें तो फिर इनके साथ चला जाए। लेकिन वो तहरीरी मुआहदा अब नहीं होगा, बल्कि एजेंडे के नुकात होंगे, उसके ऊपर तमाम जमातें साइन कर देंगी, और वही APC का एलामिया होगा। अब वो एलामिया क्या बनने वाला है, पहला तो ये है कि जो जॉइंट सेशन में अपोजिशन को एक सुबकी का सामना करना पड़ा, वो ये है कि जो स्पीकर हैं उनको वो ये अपोजिशन ने ये मुतालबा रखेगी कि इनको ओहदे से हटाया जाए या इनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि जो स्पीकर का रवैया है वो जो है उनके साथ सही नहीं है अपोजिशन का। लेकिन जो बड़ी उसमें देखा जाए, बड़े पैमाने पर देखा जाए तो कौमी असम्बली के इजलास में जहाँ तक हमने नोट किया है वो ये है कि अपोजिशन को ज़्यादा टाइम मिल रहा है, अगर मिनट्स के हिसाब से देखा जाए हुकूमत के जो अलावा। उसके अलावा आप ये देखें कि जो स्पीकर हैं उनको हटाने के लिए ये एजेंडा सेट करेंगे, और उसको तहरीके अदम एतमाद लाने के लिए गौर किया जाएगा। इसके बाद जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कहा है कि वो सड़कों पर आकर जल्द से जुलूस करने जा रहे हैं, और वो ये तय करेंगे कि अब हुकूमत को हटाना है या नहीं हटाना है। लेकिन इसका फ़ैसला शहबाज शरीफ की झोली में डाल दिया गया है कि वो बताएंगे कि अवामी राय के ज़रिए
کیا حکومت کا تختہ الٹا جائے، لیکن جو اندرون خاتے یعنی کہ عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا انہیں فوراً طریقہ عدم اعتماد لانی چاہیے، لیکن ساتھ میں یہی مطالبہ بھی رکھا جائے گا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں اور سڑکوں پر آ کر یہ سارا معاملہ رکھا جائے گا، اس کے بعد آگے بڑھا جائے گا۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ جو اہم ترین پوائنٹ ہے وہ بڑا خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک مذہبی جو ہے ڈیبیٹ چل رہی ہے، مذہبی جماعتیں جو ہیں جلسے جلوس بھی کر رہی ہیں، اور پاکستان میں شیعہ سنی فساد جو ہیں وہ بڑے سامنے آ رہے ہیں، اور اس کا آپ کو پتہ ہے اس کی بڑی وجوہات ہیں، لیکن اس وجوہات پہ جانے کے بجائے میں صرف اتنا ہی میسیج دینا چاہوں گا کہ سب بھائی ہیں، ایک شخص کے اوپر لے کر آپ پورے ملک میں فرقہ واریت کی فضا نہ قائم کریں۔ یہ وہ آگ ہے جس کے اندر سب جل کر راکھ ہو جائیں گے، اور اس کا ہم بڑے عرصے سے اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں، اس فرقہ واریت کا، اس تشدد کا، اس نفرت کا، دوسرے کے ساتھ جو نفرت رکھی گئی ہے، اور یہ سب کچھ ہمارے جو ممبر ہیں وہاں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ممبر کے ذریعے ہی نفرت پہنچائی جاتی ہے، اور وہ نفرت ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ اس لیے اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو بیرونی طاقتیں ہیں جو پاکستان میں نفرت کی آگ جو ہے وہ اس کو تیز کر رہی ہیں، وہاں پر پیٹرول ڈال رہی ہیں، اس سے بچا جائے۔ تو ایک جو فرقہ واریت کا اور مذہبی کارڈ کھیلنے کا معاملہ ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ آپ چاہے جو مرضی کر لیں، میں اس اے پی سی میں مذہبی کارڈ کا جو مدعا ہے وہ سامنے رکھوں گا۔ اب جو ہے صحیح غلط نہیں دیکھا جائے گا، اس حکومت کو گھر بھیجنا لازمی ہے، یہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے پیغام ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو لاوا پک رہا ہے اس کو مزید جو ہے کھیل کر پاکستان کے اندر مزید مذہبی منافرت پھیلا دی جائے، مذہبی کارڈ کھیل کر حکومت کو ڈیمیج کیا جائے۔ یہ ابھی تک کا ایجنڈا جو ہے پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا فضل الرحمان اور دیگر جماعتیں جو ان کے ساتھ طے ہوا ہے۔ باقی جو اے پی سی ہونے والی ہے اس میں مزید سامنے آ جائے گا، لیکن ابھی تک اس پہ ڈسکس ہوا ہے، اس پہ انہوں نے سب جماعتوں نے اپنا اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو، آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جو اداروں کی طرف جو توپوں کا رخ ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے کر دیا ہے، اور وہ خاص طور پر جو پاکستان کی فوج ہے اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سب کے پیچھے ہو اور ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے، آپ ہمارا احتساب کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا احتساب کریں گے۔ تو بلاول نے بھی یہی بیان دیا، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں دھمکی دی گئی تھی کہ اگر آپ نے جو ابھی 19ویں جو ترامیم کی گئی ہے اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے اس میں اگر حکومت کا ساتھ نہیں دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دھمکیاں دی گئی کہ ہم جو پاکستان کا آئینہ اس کو اڑا کر رکھ دیں گے۔ یہ بلاول بھٹو کے الفاظ ہیں، اس کے اوپر تحقیقات تو ہونی چاہیے، اداروں کو بھی تحقیقات کرنی چاہیے کہ یہ کیسے بیان دے رہے ہیں اور اداروں کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ ادارے ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا آئین اڑا کر رکھ دیں گے۔ تو بلاول بھٹو کو یا تو یہ بات ثبوت کے طور پر پیش کرنی چاہیے یا پھر ایسی الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے کہ پھر وہ بعد میں معافیا مانگے پھریں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے جو اہم ترین ادارہ ہے اس کے سربراہ ہیں، ان سے پارلیمانی رہنماؤں کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، یہ وہاں پہ ملاقاتیں کر کے آ جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ اگر یہ جمہوریت پسند ہیں، اتنے بڑے چیمپئن بنتے ہیں تو پھر نہ جائیں ادھر، کہیں کہ ہم یہاں پہ نہیں آتے، وہاں پہ جا کر یہ بوٹوں میں لیٹ جاتے ہیں، وہاں پر یہ کچھ نہیں کہتے، لیکن ادھر جو ہے آ کر یہ جمہوریت کے چیمپئن بن رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی بڑا سمجھانا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے کہ پاکستان کے معاملے پر، پاکستان کی سالمیت کے معاملے پر آپ سیاست نہ کریں، باقی آپ کھل کر سیاست کی جائے، آپ کو اجازت ہے، لیکن پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے لیے ہر ادارہ، ہر محب وطن پاکستانی کھڑا ہوتا ہے۔ اب شاہد خاقان عباسی نے ایک بات کی ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہونا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سینٹ میں بھی ان کے سامنے ووٹ غائب ہو گئے تو انہوں نے اس کے اوپر انکوائری نہیں کی، تو اس کے اوپر اس معاملے پر جوائنٹ سیشن میں جو ان کو جو ناکامی ہوئی ہے اس کے اوپر کیسے یہ انکوائری کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ پیش نہیں ہوئے ان کو نوٹس دینا چاہیے، ان سے جواب طلبی کرنی چاہیے، لیکن اتنی ہمت نہیں ہے مسلم لیگ نون میں کہ وہ اپنے پارٹی کے اندر جو ہے لوگوں کی پوچھ گچھ کر سکے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ پہلے ہی کر چکے ہوتے۔ لیکن اب ظاہری بات ہے کہ اپنی اوپر جو ہے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرنا اور پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹنا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی، ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی ہے، لیکن آپ نے دیکھنا نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور آپ کی جماعت کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ یہ شاہد خاقان عباسی نے جو ہے اعلان کیا، کہتا ہے کہ میں پارٹی میں بات کروں گا کہ ان کو نوٹس دینا چاہیے، لیکن فی الحال آپ کو پتہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔
اب آخری ایک جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ موٹر وے کیس میں پھر ننکانہ صاحب میں ایک آپریشن ہوا اور ملزم عابد جو ہے وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے گیا تھا، لیکن وہاں پر اس کی بہن اپنی سالی سے ملنے گیا تھا تو اس کی سالی نے پولیس کو اطلاع دے دی تھی، اور پولیس جب پہنچی تو اس سے پہلے ہی جو ہے ملزم فرار ہو گیا، لیکن اس کی سالی کا کہنا ہے کہ پولیس کو اطلاع دینے کے باوجود بھی پولیس 50 منٹ دیر سے پہنچی، اور جب وہ آیا تو اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہاں پہ پولیس آنے والی ہے، تو وہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس کی جو تصاویر جو ہیں وہ جاری ہوئیں، جو اس کا DNA میچ ہو گیا تھا، وہ پنجاب کی فورنزک لیب نے جو ہے اس کا ایک شخص کی نشاندہی ہو گئی ہے، اور اس کی رپورٹ جو ہے وزیر اعلیٰ کو پہنچا دی گئی ہے، اور پنجاب فورنزک ایجنسی سے جو ہے یہ بندے کی شناخت جب ہو گئی تو وہاں سے یہ خبر لیک ہوئی اور پھر میڈیا تک پہنچی۔ لیکن ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کچھ تو لوگ ہیں جو ملزم عابد کے ساتھ رابطے میں ہیں یا اس کو کوئی نہ کوئی ٹپ دے دیتے ہیں کہ پولیس کا آپریشن ہونے والا ہے، کیونکہ 4 آپریشن ہو چکے ہیں اور چاروں بار ملزم جو ہے وہ ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ یا تو یہ ہوتا کہ ملزم کو پتہ بھی نہ ہوتا، نہ پولیس کو پتہ ہوتا، ایک بس تلاش جاری ہوتی ہے پھر بندہ بات کرتا، لیکن اس کے قریب پہنچ کر بھی آپ جو ہے وہ نہیں پکڑ پا رہے، تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ جب عابد پکڑا جائے گا تو اس کے پیچھے جو گینگسٹر ہے، اس کے پیچھے جو بڑا مافیا موجود ہے جو اس کو سپورٹ کرتے تھے، وہ بھی بے نقاب ہوگا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھیں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔